بندہ عجیب آئے وہ سیماب اور میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں 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 ارے وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں ہاں ہاں وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن ہاں ہاں وہ خود بولتے ہیں حجاب یقین آئے تو لو دیکھ لو اٹھا کے مجھے وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں وہ خود بولتے ہیں کہ فرمایا حضرت سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے ایک گل ٹھل پئی نا تو ساڑھے بیان دا جس لئے دریا ٹھل دے تو پھر سفینے بھی آندے موجہ بھی آندیاں پھر دریا بھی موجہ تے آ جاندہ ہے وہ ماڑا موٹا بھی دریا آ جاندہ ہے تے ساڑھا دریا تاسی تا کچھ نہیں ہے دریا بہت بڑا ہے کیوں؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان دو دریا ٹرے اسی تو کچھ نہیں ہے پچھے دریا پڑے يخرج منهما اللؤلؤ لہجے کا نام ہے اشاقی میں 8 لہجوں میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے 8 لہجوں میں تو پھر کیا ہوا مرج البحرین یلتقیان دو دریا ٹرے بینہما برزخ لا یبغیان ایک ایسی آڑ وچ کہ جس تو اے دریا اس دے تجاوز نہیں کر سکتا کالا سفید نہیں جا سکتا ہے اللہ دی شان ہے اے تک لو جا کے اٹک جاؤ نا تھوڑی دیر اٹک جاؤ تھے اٹک جاؤ نا تھوڑی دیر پول تے اٹک جاؤ اللہ دی شان بینہما برزخ لا یبغیان یہ تو دریا اللہ فرمائے نا تے اہل معرفت اور معنی بھی کڑیا کہ حسن تے حسین دا دریا چلیا نبوت دے سمندر بچوں دو دریا چلے ایک حسنی تے ایک حسینی ہے جی اتھو پھر کیا ہویا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان
مصری لہجہ ہے محتا اور مصری دی آمیزش میں راگ بھی جانتا ہوں اے بیٹھے تبلے والے میں اس پاسے چلتا ہوں تو اے رفو چکر ہو جاؤں ہاں سمجھ آئی نا میں صرف مولا نہیں ہاں میں صرف پیر نہیں ہاں نذرانے بٹورنے والا پیر نہیں ہاں صرف مجھے اللہ نے ایک فنکار بنا کر بھیجا ہے اور فنکار بھی ہوں منکار بھی ہوں لےکار بھی ہوں میں 10 ماترے دا تال لوا کے 11 ماترے دا تال لوا کے امیر خسرو دیاں ربائیاں پڑھا تو تسی برتا ہے حیرت بے جاؤ اے علماء بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں 16 ماترے دی سواری لوا 1.5واں سوایا پونا ایتھے تبلے والا بیٹھا ہے نہیں بجا سکتا میں شرطی کیا کہنا طالب حسین نے بجایا سی میرے نال الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ 15 ماترے دا تال اس بجایا سی تو میں حدیث پڑھی سی میرے کول اس دی کاپی بھی پئی 15 ماترے دا تال بجاوے میں نے دسے سمجھ آئی نا یہ دنیا بھی ہے اس نو ناجائز کہندے ہیں جناب یہ حرام ہے یہ حرام ہے کیوں حرام ہے بھائی گل سنو تہاڈی آوازاں نال بے سری تے جس وچ ذوق نہ ہوئے تے کرخ تے قرآن بھی پڑھو قرآن بھی کہتا ہے وہ اللہ دا واسطے ہی بند کر دے میں بند کر دے میں انج نہ پڑھ میں نو اس لہجے وچ پڑھ جس وچ کملی والے نے پڑھیا سی تے لہن داؤدی چ پڑھ یہ مزہ آوے قرآن سننے دا تے اگر ایسی گالے تو خطاب کر دیں تے بچے ستے جاگ پہ جائیں جی تیری کتنی کرخت آواز ہے تے مانوس آواز تیری ہے ہی نہیں تیری طبیعت جی کسی نال مانوس نہیں جی انس نہیں تیرے چ انس ہی نہیں انسان تو ہیں انسان تو انس کل بنے ہیں پتہ نہیں کہ جائے انسان جسے انس ہی نہیں ٹھیک ہے تے میں کہہ رہا تے کنڈی آیا امام غزالی نے ایک دلیل دیتی لے ہوتے لے بھائی سنو لے دی گال کر رہے ہیں اقوال بیٹھے اے میں نو پتہ نہیں کتھے دیں بہرحال جتھے دے بھی ہیں لے تو ساری سانجی ہے نا لے بھائی تسی بھی سن لے دی گال اے لے دے دی گال نہیں کیوں بھئی میرے خطیب تا میں کوئی نہ بھئی میری گلاں میں جو ورائٹی ہے چسکا ہے کہ نہیں کیوں بھئی میرے سامعین ہاتھ چوک کے دسو اتنی دنیا جھوٹ بول رہی ہے حتیٰ کہ علماء پیچھے بیٹھے نہیں نہ بھی ہاتھ چوک دیتے ہیں یہ بڑے باذوق لوگ معلوم ہوندے ہیں نقطہ شناس لوگ معلوم ہوندے ہیں ہوندے ہیں بڑے کٹ لوگ ہونے لیکن بڑے پتہ نہیں کتھے دے ماشاءاللہ خوش نصیب بیٹھے اچھا میں عرض کر رہا کہ لے دی دلیل دیتی امام غزالی نے احیاء العلوم ہے تیرا اتنا مطالعہ ہی نہیں تو عربی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے اس نے دلیل دیتی ہے کہ بچہ معصوم ہوندہ ہے تے ہر اچھی چیز اور پک کرتا ہے نوٹ کرتا ہے اس دی دلیل ایسی دلیل میں دیواں یہ میری دلیل ہے یہ غزالی دی دلیل دوسری جگہ میں دیواں گا بات بچہ جس طرف لپک کے جاوے یاد رکھو میرا اصول اس فقیر دا تجربہ اور میری گل یاد رکھو اور ورتے ہو سبحان اللہ بچہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کا دل صاف نہیں ہے چاہے بھائی ہوئے چاہے پیو ہوئے چاہے بہن ہوئے چاہے کوئی بھی ہوئے چھوٹا معصوم بچہ جس سے نفرت کرتا ہے نہیں جاتا منہ پھیر لیتا ہے ویسے لاڈ کے ساتھ منہ پھیرنا اور بات ہے لیکن نفرت کر کے پھیرنا اور نہ جانا اور رونے لگنا اس کی دلیل ہے کہ بچہ
اس کے اندر جو بچے کا میٹر ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کلو، حضور نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے کسی مسلمان یا کافر یا مشرک کے گھر میں پیدا ہو تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا ہے، مسلمان ہوتا ہے مسلمان بنائی دیتا ہے جی۔ وہ سلیٹ صاف ہے، جڑا بہ کے لکھو لگ پہ تختی تو پڑھی جا سی۔ بچہ پاک ہے، چاہے ہندو کا ہے، چاہے سکھ کا ہے، چاہے مشرک کا ہے، چاہے مسلمان کا ہے۔ تو بچہ جس کی طرف لپک کر جائے اس دا میٹر دسنا ہے کہ بندہ صاف ہی نیت دا، انوار الہی ہے، اس سے تجلیات پیر، یعنی بچہ اس طرف جانا ہے۔ یاد رکھو میری گل، یاد رکھو۔ تے کئی لوگ جڑے ہوندے او ٹافیاں دین دین وقتی طور تے، چکر دینا تو بندہ جانتا ہے نا، جس نو ہوش آ جاندا ہے وہ چکر دینا تو جانتا ہے نا۔ تے بچہ جڑا ہے اسی واسطے معصوم ہے تے چکر نہیں دیندا۔ گل میری سمجھ آئی؟ او اسی واسطے تو معصوم ہے کہ وہ چکر نہیں دیندا، چکر جڑا دیندا ہے وہ معصوم نہیں۔ معصوم نہیں تے معصوم جڑا ہے وہ چکر نہیں دیندا۔ کہ میں آکھے ہاں اس واسطے تسی اتھے لے جاؤ، اور ٹافیاں بھی دیو، وہ وقتی طور تے کھا کے پھر نفرت کرو لگ پہ سی، آکسی آندہ نہیں ہے یہ کھا لے سا، میں بھی تو اڈے چوہاں کھا کے مطلب پورا کی تھا جا دفعہ ہو تو ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرمایا دلیل بیکھو لے ہوتے، اس آکھیا اگر کنڈی ہل رہی ہوئے نا تے نال کوئی لے آواز آ رہی ہوئے تال ہوتے، تال تے لے وچ فرق ہے، تال اور چیز ہے لے اور چیز ہے۔ کیوں بھائی استادو گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ یہ وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں لے کیا چیز ہے اور تال کیا چیز ہے، اور لے کی تعریف لفظوں میں کوئی مجھے بیان کر دے، میں نے بڑے بڑے استادوں سے موسیقاروں سے پوچھا ہے لے کی تعریف کیا ہے، اور پھر لے کو میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، لے کو قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں جی۔ ایک بندہ آنکھوں لگا جی اسی نہیں مندے ہیں، یہ بڑا شرک ہے، یہ غلط گل ہے، ناجائز چیز ہے۔ میں کہا اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، میں تساں چشتیاں تماشا بنایا ہے۔ میں کہا گل سنو، ایک گل ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں کہا کل تو تیار ہے، میں تینوں گڈی تے لے کے جاتا، ریل گڈی تے پلیٹ فارم تے کہ اتھے کے کر سے۔ میں کہا جدھر گڈی جا رہی ہے نا پلیٹ فارم تے ادھر تو نہیں لینا، تو پٹھے پاسے لینا ہے۔ مثلا گڈی ادھر جا رہی ہے نا، تو دوڑ کے ادھر نہیں لینا، تو دوڑ کے پیچھے لینا ہے۔ اکھے تو میں پٹاک اور مر جا سر لگ سی میرا۔ وہ میں کہا کیوں؟ اکھے او لے کے جدھر گڈی جا رہی ہے ادھر میں نو 2-3 منٹ نال اسی رفتار دوڑنا پہندا ہے، تو میں کہا کمبختہ اسی نو تو لے کے دینا۔ سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہیں جی یہ شے نہیں، وہ شے نہیں، تے اللہ نے فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی اپنی رفتار مقررہ میں اپنے اپنے افلاک میں تیر رہا ہے۔ ستارہ، چاند، قمر، سورج، جتنے اجرام فلکی سب تیر رہے ہیں۔ کلن فی فلک یسبحون، تو یسبحون قیامت یا اللہ کس لئے ایسی جس لئے بے لے ہو ویسی۔ اذن نجوم انقدرت، اذن نجوم انقدرت، جس لئے ستارے چڑھ ویسن کے اپنی چالاں چھوڑ کے دوسرے کریاں چوڑ جاسن۔ چالاں جڑیاں متعین ایک سیکنڈ پیچھے ہوئے تو گئے دوئے۔ اے بیٹھے 10 ماترے دی سوالی ہے، 11 ماترے
آلق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمکن دمک دکن دم دمکن دک ادر کسے مستان تو ام بے دل و حیران عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک ایک یارہ ماترے میں لواما تے اس نو بھی پتہ لگے میں کی وجہ رہا تے تسانو بھی پتہ لگے کہ میں کی آکھ رہا تے کی وجہ رہا توانو پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا مصر ہے ان 9 ماترے تے آندہ ہے لوگ آیت سمجھ کے پڑھ دیں یہ مصر ہے مولانا جامی نے اس نو مصرے لائن مولانا نظامی گنجوی نے 5000 شعر مصنوی تے آکے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بیر تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے اور طرح سنے آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مولوی کل کسی کل سنیا نہیں کدے اتنی معجون مرکب خطابت ہر قسم دا اس وچ جزو پئی ہے ہر چیز پئی ہے جی ہر چیز پئی ہے ہر قسم دی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا نا ہے جی تو میں اپنے مالک دے اس فضل تے کیوں نہ شکر ادا کرنا او میں نو دیوے تو میں کہاں میرے کل کچھ نہیں کیوں بھائی وہ اپنی خوبی ہے قسمت پہ کیوں نہ ناز کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں اس کے فضل پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو کچھ عاجز ہوں تو میں نے کیا کہہ رہا تھا 2 دریا چلے حسنی تے حسینی حسنی تو حسینی اگے ان کے آیا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان موتی نکلے دریا چلے نا موتی نکلے کیڑا موتی حسن مسنہ آیا امام زید العابدین آئے او حسن دا پتر آیا ادھر حسین دا صاحبزادہ آیا جی ادھر امام حسن آئے حسن دا صاحبزادہ کون حسن مسنہ ادھر کون آئے حسن مسنہ امام زین العابدین آئے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان موتی نکلے تے مرجان نکلے فبأي آلاء ربكما تكذبان او انسانوں او جنوں تسی کیڑی کیڑی گل اللہ دی چٹھلاؤ گے نہ شکری کرو گے اے معنی جڑا ہے اگر تسی آکھو جی قرآن دا اے مفہوم نہیں آیت دا اے مفہوم لے کے آیت نہیں آئی تو میرا اس سلسلے گزارش یہ ہوگی کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اشارت النص سے ثابت ہوتی ہیں بعض عبارت النص سے ثابت ہوتی ہیں بعض اقتضاء النص سے ثابت ہوتی ہیں بعض دلالت النص سے ثابت ہوتی ہیں تو قرآن مجید میں تو ایک سمندر ہے پوری کائنات کا ذکر ہے تو ذکر ہے تو اب ذکر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اب ذکر کوئی نکالے
کہ کس چیز کا کہاں ذکر ہے، یہ کوئی اہل ذکر ہی ہو، یہ اہل ذکر ہی نکال سکتا ہے۔ میں اہل ذکر کے میں تو نہیں ہوں، لیکن اہل ذکر کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں تو کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موتی عطا فرمائے اہل بیت کی صورت میں۔ تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں آئے جس ویلے رستے چ پایا تے میں کہ آکھیا رستے چ پانا شیراں دا کام ہے۔ اے آج کل طریقت دے وچ شیر نہیں، کوئی لومڑی کوئی گدڑ ہیں جی، ایویں نکے نکے بڑے نان کے جنہ دی کوئی پیچھے پہچان کوئی نہیں، ایویں لباس پا کے جبے پا کے کبے پا کے پگڑیاں بن کے داڑیاں رکھ کے تے ایسے مقدس چہرے بنا کے انہاں دے نال بندہ شیر نہیں بندا۔ سمجھ آئی نا؟ اے تلوار لکڑی دی بنا لو، اصلی تلوار دی نقل بنا لو، شکل وہ وہی ہوئے، کیا وہ لکڑ دی تلوار کٹے گی؟ اے یاد ہے پوری شکل ہوئے تلوار جائے لیکن تلوار نہیں کٹے گی، تے تلوار ہوئے لیکن بچے نہیں دے دیو، بچہ نہیں کٹ سکتا۔ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، پھر او تلوار جسے لے صاحب ذوالفقار دے آتے چلی جاوے۔ پھر قمر جلالی بھی آخدہ ہے نا، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب۔ کہ میں ذوق دے نال شیر اپنے ذوق دے نال پڑھ گئی، میں نو اپنے مزہ آندا ہے، اساں اپنے نو ہی تے اگر عالم برائے خیش پیداست، اگر عالم برائے خیش پیداست، برائے من مرا ہم آفریدند۔ اگر دنیا اپنے واسطے جمی ہے تے رب نے میں نے واسطے بھی تے جمایا ہے نا، کہ اپنے اندر نو بھی نصیر الدین تو مطمئن کر۔ مرزا بیدل دا شعر ہے، تو یہ میں مرزا بیدل پڑھ رہا ہوں۔ اے یونیورسٹیاں تے جاؤ تے جڑیاں تھے پھول آ کے پی ایچ ڈی دے پھر دے پہن، انہاں کو پوچھو بیدل دا شعرانہ ترجمہ، اللہ ماشاءاللہ صفائی ہوئے گی، ترجمہ نہیں آندا، مطلب نہیں سمجھ مرزا نے آکھیا کہ اے تو آڑے گجرات گال میں نے یاد رہا ہے جتنے میں بول رہے ہیں، گجرات غنیمت کنجائی رحمت اللہ علیہ لیٹین، گجرات والے نو پتہ نہیں، کنجا والے نو پتہ نہیں، کتنا بڑا عارف لیٹیا ہے۔ کہ پتہ تو انہوں کی پتہ ہیں جی کہ کنجا وچ کون لیٹیا ہے؟ آئے 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 کہندے میں پھر سنان دا یار کندے مقرر سی 2 منٹ لائو، شاہ جی دیر تو نہیں ہوگی امتیاز شاہ صاحب؟ اگر دیر ہوگی تو میں بند کر دیں۔ ہائے انہوں دا سنگی سی تے سکول پڑھ دا سی تے مولانا غنیمت رحمت اللہ علیہ صالح شاہ صاحب دے مرید سن، سادہ چک نالے اگے 3 میل سادہ چک، اتھے صالح شاہ صاحب دفن غوث پاک دی اولاد سن، مولانا غنیمت انہوں دے مرید سن، بہت عارف اللہ دا مقبول ولی کامل۔ تے میں ان دی قبر تے حاضر ہویا 2-3 دفعہ حاضر ہویا، بطور خاص گوڑلے تو گیا میں انہوں نے قبر تے فاتحہ پڑھنے آیا، اساں منشی فاضل دے دورے جو انہوں نے پڑھیا سی کہ کنجا پتہ نہیں سی کتھے وے، ہون بھی کئیاں لوگوں نے پتہ نہیں کتھے وے ہو۔
ہون نہیں پتا لوگاں نو پتا ہوئے تے کنجا مولانا غنیمت دی قبر تے حاضر ہو اتھے کھلو کے اللہ کو منگو تو اڑیاں جائز مرادہ پوریاں کرے گا غوث پاک دا غلام ہے وہ بندہ سی جڑا شیخ عبدالقادر دا نام آندا سی تے اسی سجدے پہ جاندہ سی بلایا اورنگزیب نے اس نے کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو غنیمت دلی کھڑیا گیا تے مولانا غنیمت گئے تے شان ویکھو سادے جے کپڑے تو ماڑے جے اس طرح بس سادے جے لباس ہے پگڑی بدھی اندر داخل ہوئے تو کوئی سدھا فقیر آدمی ہے شراب معرفت سکان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی او شراب معرفت دے ڈورے غنیمت دی اکھیاں وچ جس لئے اندر گیا نا اس آکے ہوئے سنیا تو عبدالقادر دا نا آوے تے سجدہ کر دیں ادھر تک ہے اس تے سجدے وچ سن لکھ دیں کہ مزید تعرضے نہ کرد اورنگزیب نو دوبارہ جرت نہ پئی کہ اس گجرات دے اور کنجا دے ایک فقیر دے نال اکھ ملاوے کہ اسے قاضی القضات چپ ہو گئے انہوں نے سکتا ہو گیا نظرانہ پیش کیتا فرمایا ٹھوکر میں نہیں جاندہ میں آج چلا جاؤں گا تو اس واسطے بلایا میں نے او غنیمت اس دے وجود نو تھے غنیمت سمجھو پتہ نہیں تو اڈا شہر کو جا لے ہو اسی دے دم نل بچیا ہو تے شاید گیا نا تو مولانا غنیمت اپنے دوست واسطے سکول دے دروازے تے گئے مشہور شعر لوگ پہلے دا خطاں جی لکھتے سن بنام شاہد نازک خیالاں عزیز خاطر یا شفتہ حالاں یہ مولانا غنیمت دی مثنوی جڑی ہے وہ شروع ہوندی ہے اتنی مشکل میں فاضل فارسی ہاں اللہ دے فضل نال 14 سال دی عمر میں فاضل فارسی کیتا ہے اللہ دے فضل نال میں عربی پوری پڑھی ہے درس نظامی پورا پڑھے ہے سمجھ آئی تے استاداں دے بڑے بڑے ہر فن دے استاد دے کول بیٹھا میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے سمجھ آئی نا تے ہر رنگ دی شراب قبلہ ہے کوئی تعجب نہیں بندہ کوئی نہیں رہ گیا اگے 2 4 10 بندے ہوندے سانو بندہ کوئی نہیں رہا سمجھ آئی نا تے او تھے گئے نا تے انہاں آکھیا کہ برآمد بر درے مکتب خروشوں غنیمت فرماندے کہ میں گیا نا سکول دے بوئے کہ شاید میرا دوست اندر سی تے میں اتھے آواز لائی کہ من سی پارے دل می فروشوں کہ میں اپنے دل دے 3 ٹکڑے ویچنا کوئی ہے لینے والا ریڑیاں والے ہوندے نا ریڑیاں لے اس کی کہندے ہیں یارو کھوپا ناریل دیوں ٹکڑے کیتے ہوندے نا کہ مولیاں دے ٹکڑے کیتے ہوندے اس طرح سارے کھلتے سڑنا غنیمت کہندے ہیں میں بھی انہاں کھلو گیا برآمد بر درے مکتب خروشوں کہ منسی پارے دل می فروشم وہ میں بیچنا کوئی ہے لینے آلا شاید آیا اتنی دیر شاید نکلے آواز سنی کہ غنیمت ہے میرا عاشق ہے یہ کدھر آ گیا اس تک کیا نا جسے لے غنیمت دے دل دار بگفتہ قیمتش گفتم نگاہ بگفتم کم ترک گفتم کے گاہے اس نظر پائی نا اسا کیا وہ اس دی قیمت کی ہے کہ تمجھے 3 ٹوٹے دل دے کر کے زخمی کر کے دے چکے ہی اس دی قیمت کی ہے میں کہ سرکار ایک نگاہ اس سے پا دیو یہ اس دی قیمت ہے اور نازک کنجائی نہیں آیا ایک نگاہ پا دیو یہی قیمت ہے بگفتہ قیمتش گفتم نگاہ ایک
نگاہ آئے ہوں تکو جی مولانا غنیمت دی شان سبحان اللہ میں قدم بوسی کی تھی مولانا غنیمت دی اس مصرے ہوتے میری شاعرانہ صلاحیتیں اللہ نے بڑی عطا فرمائی ہیں مجھے لیکن ایک شاعر کی حیثیت سے میں نے ان کی قبر چومی ایک شاعر کی حیثیت سے ٹھیک ہے تو اس سے سبحان اللہ ہون جناب رپڑ بہ گیا سودا بیچنے والا تو خریدنے والا آ گیا نا کہ تساں پتہ ہے جڑا پھر خریدنے والا ہونا ہے سودا کاٹ تک کرانا ہے نا وہ آنا یار قیمت زیادہ ہے تھوڑی جی کٹ کر ہون تسی قابلیت تک وہ علامہ غنیمت کنجائی دی علماء بیٹھے نا سارے حضرات اور میرا خیال ہے کہ تسی اس تو بات سن کے جس طرح بھی گزر ہوئے کنجاو انہاں دی قدم بوسی کر کے جائے ہو اور نصیر الدین دا سلامی آپ دی بارگاہ وچ پیش کرے ہون جناب سودا ہو گیا کٹ کر بگفتہ کم ترک شاید نے کہا کٹ کر ہے غنیمت تیرا دل اتنے جوگا نہیں کہ ایک نگاہ میں پاواں اس کو اتنے جوگا نہیں تیرا کٹ کر قیمت اتنی قیمت اتنی نہیں تو تیرا رلیا کھلیا محبوب جی ہے اس کہا تیرا رلیا کھلیا دل ہے میری نظر دا مقام تو نہیں جاننا نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے بھائی ہے پیچھے جڑے سٹیج ہوتے بیٹھے نو بعض بندے محدود اندروں تو شاید ہونے ہو سن اس واسطے کہ حیث بیان تو جڑا اندروں محدود نہ ہوئے یہ تو کٹا کافر بھی کنایا وہ بھی حال ویسی انشاءاللہ کالا کافر سکا تے جس وچ رمک عشق مصطفیٰ وے یہ پچھلیوں میں آکھ سکاں کہ میرا بیک گراؤنڈ اچھا ہے میرا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے میں نو آکھن دیو میرے سامعین نو ہے جی تے اتنا کم از کم تسی بولو اپنے ذوق پیدا کرو تے خالی کیمرے وچ آنے واسے تے نہ بول اونج کیمرہ ہو لیکن کیمرے وچ آنے واسے تے نہ سمجھ آئی تے مطلب ہے کہ تسی اپنا ذوق ذرا دسو اپنے وجود نو صحتہ ماشاءاللہ بڑیاں اچھیاں توڑیاں ہیں جی تے رنگ روپ بھی ہے رنگ ہے روپ ہے خوشبو کا تکلف نہ صحیح شعر بھی سنو لکھ رہا ہوں رنگ ہے روپ ہے خوشبو کا تکلف نہ صحیح چاندنی چومتی ہے لالہ صحرائی کو اور تسی تک گملیاں جو بھوٹے لائے نہ تے سنگنے ہو نہ جا کے تے جڑے جنگلاں چ کھڑے انہاں نوں کون چومدا ہے او حسن دی قدر پیدا کرنا والا جڑا جاندا ہے انہاں نوں اللہ تعالی چند دیاں کرنا بھیج کے انہاں دے منہ چمواندا ہے انہاں کول گھراں والے گملیاں وچ بوٹے لگے انہاں تو سارے چم دن مالک جے کول بیٹھے ہوئے تے جڑے جنگلاں وچ کھڑے پھل انہاں نوں کون چوم سی انہاں بیچاریاں دی قدردانی کون فرمایا مالک میں ہوں چاندنی چومتی ہے لالہ صحرائی چاند دیاں کرنا پینیاں نا او بوسا دینیاں انہاں پھلاں نے منہ نور دے بوسے دیواندا ہے
اس آخیا نظر ایک نظر نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب اس آخیا سودا کاٹ کر غنیمت تیرا دل اس جگہ نہیں جتنا ہے بھی اتنا ہی غنیمت سمجھ اتنی جگہ نہیں ہے اس آخیا کم در تک سودا کے نکات کرنا ہے اس آخیا نون ٹا دیو نگاہ وچو نون ٹا دیو اے علماء بیٹھے ہیں میرے سجے پاسے نون ٹٹھا تے گاہ بن گیا سونیا پوری نگاہ ہر ویلے نا پاک کدے کدے پا دیا کر بگفتہ کم ترک گفتم کے گاہے بگفتہ کم ترک گفتم کے اس کا کہا سودا کٹ کر میں کہا لاؤ سرکار کٹ کر دیتا نگاہ وچ نون ٹا دیو قیمت کٹ گئی نا ان کدے کدے پا دیا مزہ آیا کہ نہیں اے علمی نکتے ایک کدے سنے نہیں کسی کو لو ختم ہو گئے جوہری چلے گئے نہیں جی جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے اسی وہ چیزاں پیش کر رہے ہیں جڑے ایک خریدار چلے گئے علامہ اقبال تے گرامی جلندری امجد حیدرآبادی نور العین واقف لاہوری قتیل فرید آبادی وہ دور سارا چلا گیا لوگ چلے گئے مارو کشدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں مگر انسان تھوڑے رہ گئے اٹھویں رہ گئے مارو سپ دیا اٹھویں جتھے موقع ملے ڈنگ مار دیتا مارو کشدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے ہیں جی اے تک نا ایک میں مثال دینا شاعری دیا گل کر دی ساڑھے دے بس ہوں دی ہیں جی اللہ دا فضل ہے نا گل آ گئی کشدم اصل اس کیا کجدم اے ترے نکتیاں والی یہ ہونی ہے ترے نکتیاں والی یندہ چوں پوشیدئی مدرائے یائی ہے جی اے او یہ وے رے اتے جڑے ترے نکتے ہونے یائی محمود غزنوی دا مصرہ ہے سلطان محمود غزنوی دا یندہ چوں پوشیدئی مدرائے یائی کہ میری آواز جسے تک کیمرے نال پہنچے گی کہ فارسی دان ہوئے گا عربی دان ہوئے گا تو اس تو لذت اٹھائے گا سمجھ آئی نا تے اے جڑی نا او ہونا کج دم لکھی نا ریت اتے ترے نکتے لیکن اثر ہونا کج دم جس دی پوچھل ٹیڑی ہوئے وہ انج چک کے ٹوڑ دائے پچھے ٹھوئے نہیں تکو نا وہ پچھے انج چکی ہوں دیسی یعنی اپنا اس دے وچ ہے کہ یہ اتنی بلند کرنے والی اس دی حیثیت نہیں نا کہ بندہ ڈنگ نو چک کے رہے وہ کہندہ ہے میرے کول ہے ہی ہے کچھ میں نو بچانے واسطے میں نے اپنی عادت پوری کرنے واسطے میرے کول اے ہی ساز و سامان ہے میں نو تو بچائی ہوں او کج دم این چک کے پھردہ ہوں ہے جتھے موقع آوے این تلے کر دیندہ ہے یہ آج کل تک لو رائفلان تے کلاشن کوپا این چکی ہوں میری تشبیح سنو یہ میری شاعرانہ اپنے فلمتی تشبیح انہوں نے بھی این چکی ہوں دی اٹھوئے نے بھی انہوں نے بھی این چکی ہوں دی جتھے لوڑے ٹھائی ایسا کم وقت میں حدیث پڑھیا کہ حضور نماز پڑھ رہے سن تے دھواں آیا اس نے آپ نے پیر مبارک سے ڈنگ مار دیتا ڈنگ مارے حدیث پڑھیا میں
آپ بار پڑھتے رہے، آپ برداشت فرمایا لیکن ڈنگ مار گیا۔ اور نبی نے انہوں ثابت کی ہوا کہ یہ جانور ایسا ہے زہریلا جس دی فطرت شامل ہے، یہ پریکٹس کرتا رہتا ہے، اتھے ایتھے اتھے ایتھے اتھے پتھر تے جتھے لکڑ تے جتھے ہویا اس دی پریکٹس جاری ہے۔ سادی نے کہا سی کہ نیش اقرب نہ از پہ کینس، ٹھوئیں دا ڈنگ کسی نال دشمنی دی وجہ تو نہیں ہوندہ، مقتضائے طبیعت شینس، ادھری فطرت دا تقاضا ہی ہے کہ ڈنگ چلاندہ رہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اس نے ایک کیتا ہے کہ ڈنگ چلاندے رہنے، تے اس نے ڈنگ ماریا نا، اس دور دے انہوں پتہ نہیں سی جانور سی، تے اس دور دے بعض ٹھوئیں جڑے حضور نو آج بھی ڈس رہے ہیں، آج بھی ڈس رہے ہیں۔ اس ٹھوئیں تا جانور سی نا، اس تو اللہ چھوڑ دے سی، وہ تا کملی والے نے بھی پتہ ہے، ہو سکتا ہے قدم بوسی سے آیا ہوگا، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، لیکن اس دا منہ نہیں ہے، آئے ہائے اس آکھیا میرا منہ نہیں، پتہ نہیں قدم بوسی ہوئے، جس طرح بھی ہوئے دیوانہ یا چلا ہے، جن بھی اس کی تھی اپنی کس انداز ہے، حضور نے اتنی عزیزاں برداشت کی تھی، لیکن تو اگر آج ڈانگ مارے تو تا انسان ہے، تو تا مسجد بھی سنبھالی کملی والے دے نا دی، ممبر بھی سنبھالی کملی والے دے نا دا، کملی والے دے نا نال توانو لوگ چندہ بھی دے دیں، توانو روٹیاں بھی کھان دیں، توڑے ہاتھ بھی چوم دیں، توانو نظرانے بھی پیش کر دیں، تو مسیت بھی سامبیے، جان بھی نہیں چھوڑ دیں تو مسجد دی، کملی والے دا سب کچھ کھا کے، ہیں جی تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، اے منکر رجب کھانے غرانے والے، اے منکر رجب کھانے غرانے والے۔ سارے بریلوی شعر پڑھ دیں، لیکن میں پڑھیا تھے سن کے ہی کوئی پڑھے گا، نقل لائے گا تو تکاں گے، غرانا میں ثابت کیتا ہے، ہے منکر رجب کھانے غرانے والے، ہے منکر رجب کھانے غرانے والے، کھاندے وین تے کوردے وین، کتنا نمک حرام کتا ہوندہ ہے، کتنا وہ نمک حرام کتا ہے کہ جڑا کھاوے بھی تے پھر کورے بھی، وہ اپنے ہم جنس نو تا کور، تیرا حق بن دے اپنے نو کورنا، تے جڑا دین دے تن انہوں کور رہے، مگر میرا شیر کتیاں دا کے قصور ہے، سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ سمجھ آئی؟ اس آکھیا کہ نگاہ ایک غنیمت ہے، کہ میں گل کر رہا سا نہیں میں غنیمت تک کیوں آندھا نون ٹانا ہے نا، نون ٹانے سے میں کنجا آ گیا ہیں جی، آئے نون والقلم وما يسطرون، اتھے بھی اللہ نے نون کیا ہے، نون اتھے بھی نگاہ دا نون کٹھیا، اور نگاہ کری میں کتے جا رہا نگاہ کرے ہو میں کتے جا رہا، نون کٹھا اتھے بھی
تے اتھے بھی نون ہے قرآن وچی نون گل نون تو شروع ہوئی میں گل کرا نون دا بڑا مقام ہے لیکن میم تو بعد اللہ دی شان ہے کہہ دین مینو مخالف میرے کہہ دین اوہ نصیر الدین اچ گئے وے وہ بڑا کچھ ہوئے چلیا اوہ اوتریا اوہ نالیکا اوہ چبلا اوہ جہلا تینوں کی پتہ ہے میرے تے اللہ دا کے فضل ہے اوہ تک نہیں سکتے ہیں سردے ہیں جلدے ہیں مردے ہیں تو کہندہ ہے بند کر حلے تک نہیں ہوئی بند کتھے میں پہنچے سمجھ آئی کہتے جی ہون کیے گولڈے شریف نصیر الدین کیے اور چلیا اے پہلی دا قیدہ پڑے ہی بے وقوفہ پہلی دا قیدہ بغدادی قیدہ جس پڑے ہے ویکھ لو میں کہا اے ترتیب میں نہیں رکھی یا میرے بزرگاں نے نہیں رکھی ہے چلی آندھی ہے اتوں قرآن دے وچ سارے حروف تاجی یہ تک الف سے یہ تک لکھے ہوئے ہیں صافز ابجد حفظ ہتی کلمن صافز ززب قریشت یہ سارے حروف تاجی دیکھ لیں ترتیب ہے ان کی یہ ایویں نہیں جتھے جڑی گل ہوئی ساری ترتیب میں نہیں دیتی ساری دنیا امام غزالی راضی سارے پڑھ دے آئے ساری امت اے حروف دی ترتیب ہے میں کیا تو گولے وچ میرے وجود دا پتہ کرنا چاہتا ہے کہ نصیر الدین کون ہے لے پھر سن آگے ہی میں اس دے فضل ہوتے پتر تو والے جمع ہی نہیں ہے میں تیریاں پیریاں تے تیری مولویاں ولیٹ کے تیرے جو بیٹھ پا دے تسی چار مریداں خوش ہو دے ہو ہاتھ تو توڑے چوم لے ہون تسی کہندے ہو سی پیران نہیں پیرو وے جڑا ہے بیان کر رہے ہیں جو اس دے پیو دادے دا لنگر ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور بڑے بڑا جمع غفیر علماء دا بیٹھا ہے میرے سامنے اور اتنی دنیا اتنی دیر تو کھر رہی ہے کیوں میرے مریدن میرے پیو دے مریدن میرے دادے دے مریدن کوئی نہیں آج ہو سکتا ہے کہ نہ اکثریت میرے بیان دی مرید ہو جائے گئے ہو گئی ہو سمجھ آئی نا میں اینا بیتاں دا قائل نہیں ہوں میں اس بیت دا قائل ہوں دل دیو ہاتھ نہ دیو دل دیو ہاتھ تا کوفے والے بھی دیتے سن سمجھ آئی یاد رکھو گے توریے والے ہو جتھے جتھے لوگ آئے ہو بڑے بڑے خطیب بے سنو گے تسی پر اس آجز اس نالیک جے خطیب دیئے گلہ تو انہوں پسند آون گیاں خلوص تے مبنی میں عرض کر رہا ہوں کہندہ ہے کہ گولہ شریف دی پہچان کون ہے وہ چلیا بغدادی قیدہ پڑھ گردہ میم تو بات کس دا نمبر ہے اور میرے گھر وچ تین میم ہوئے تین میم مہر علی ایک میم محی الدین بابو جی میرا دادا دعا میم تے میرا والد میرے والد ماجد غلام معین الدین تین میمن مہر علی محی الدین معین الدین تے اس تو بعد براہ راست ڈائریکٹ نصیر الدین بیٹھ جاؤ سارے حضرات یا
خدا آندی گل کر رہا خدا لگتی کہہ رہا ہوں کوئی اس وچ گل ہے قدرت ویکھو میم تو بعد کوئی حرف ہی نہیں ڈائریکٹ نون تے او نون یا میم دا ذکر ہے حامیم تے یا نون ہے پوری صورت شروع ہوندی ہے نون پوری صورت نو چک کے آندہ ہے سامنے نون تے نون ویکھے اتھے ہی ویکھے ہی نا پہلی دا چند ویکھ نون ہے کہ نہیں نون ہے کہ نہیں ایک کہتا ہے شاعران دی گل ہے احمد رضا ہے میں مار گیا معاذ اللہ احمد رضا تیری شاعری اور تیرے علمی فضیلت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک فنکار کی حیثیت کوئی خوشامد نہیں ہے مجھے فرمایا کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا ہاں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخ کوہن پھول اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخ کوہن پھول اوے بڑھے آسمانہ اوے کتنا مرنے تک کی وہ دنیا وہاں حالے تک تو نہیں روئے ہیں نہیں ٹٹھے ہیں حالے تک کربلا تک کیا حسین دا دنیا تو جانا تک کی زین العابدین دی اسیری تک کیا اصغر دا تیر کھانا تک کی وہ ظالم نہ تو روئے ہیں نہ تو ٹٹھے ہیں وہ بڑھے آسمان اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخ کوہن پھول تو اتنا نہ نخرا کر کہ پہلی دا چاند کہنے کے تو اتے جناب ناخن پا کہنے کے بیٹھے ہیں ساڑھے کو لو ایک آمنہ دا لالی ساڑھے کو لو بھی آمنہ دا چانے مدینے ویچ اس دا بھی ناخن پا تک چلیا تینو اپنا ناخن پا پھل جاوے ایک بندہ کہنا ہے سنو جی بڑے بڑے لوگ ہوندے ہیں نا مولویاں دے اپنے جواب ہوندے ہیں پڑھے لکھے ہوندے ہیں ساڑھے بھی ہوندے ہیں کوئی ایمیں گئے گزرے جواب نہیں ہونے اللہ دے فضل نال ٹھیک ٹھاک ہوندے جواب سنے ہو نا بندہ کہا لگا میں کہا یار تفسیر کہ تو نصیری تفسیر ہے تیری اپنی ذاتی ہے میں کہا یار یہ بد ذاتی ہے یہ تیری بد ذاتی ہے تفسیر میری ذاتی ہے لیکن تیری برذاتی ہے کہندہ ہے اوہ نون کتھے تے تو کملی والے دا ناخن پا دال کہہ رہے ہیں کہ کملی والے دے اللہ ناخن پا دی قسم چکی ہے توبہ استغفار کر توبہ استغفار رسول اللہ اوپن صورت ہو رہی ہے اوپننگ صورت دی تے نون رسول اللہ ناخن نال شروع کر رہے استغفر اللہ جو بندی مسئلہ چیز ذرا چھوڑ رہے ہوندہ ہے نا اپنا اپنا خیال میں کہ سر ذرا مہربانی کر میں کہ جناب ذرا علماء محضوظ حسن جتھے جتھے اہل علم ہیں ساڑھے پیران کو لو ساڑھے کو اکثر ماشاءاللہ لوگ ہیں نا دے بھی لیکن اکثر علم ختم ہو گئے ختم ہو اور ساڑھے کو بس چمڑا چانا تے پوجا پاٹ رہ گئے سمجھ جاتا ختم ہو گئے کہ دل کوئی متاثر ہوئے کوئی کسی کو لینے والے کو جاوے وہ میں کہندہ ہوں لوگ کہندے کہ جی بندہ کہوں لگا محترم اے تسی جناب نظرانے پٹور دے ہو پیری فقیری تو اڈی چل رہی ہو میں کہا پتر ہے دیندہ بھی آنا اے راتاں گال کے اے جو کٹ کے میں دینا تے مینو کوئی دیندہ ہے تے تینو کی تکلیف ہوندی او دیندہ ہے او
بھیج رہا ہے دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے میری ربائی دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں کیا اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے فضل میرے تے ہو گیا کھرک تینوں پہ گئی تینوں کوئی نہیں دے دا میں نو تا دین دے او دیوان دے دے دیں انہاں دی کیا جرت ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے مصرے دیکھ احمد رضا تے لائن میں مصرے لائن میں احمد رضا تے کیا کہنے ہائے احمد رضا آج توں ہمیں آتے میری مصرے دی قدر کرے میں عرض کی تھی احمد رضا فرمایا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے غیر کے در پہ زحمت نہ فرمائیے غیر کے در پہ زحمت نہ فرمائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے مثال دیکھیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے اللہ دیوانا ہے تے دینا ہے ایک کون دینے والے دینے والا تو ہوئے انہاں دے دل وچ پاسی تے کوئی دیسی جے پایاس دینے واسطے تے روک نہیں سکتا جے روک دیتا